بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اپنے تاریخی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آج بھی بہت سے تاریخی شاہکار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن کچھ مقامات وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کے تمام تاریخی مقامات اپنی الگ اہمیت اور انفرادیت کے ساتھ ایک دلچسپ تاریخ اور کہانی بھی رکھتے ہیں، اور انہی تاریخی مقامات میں سے ایک شاہی قلعہ لاہور بھی ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اس عظیم اور منفرد شاہکار کی سیر کرائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لورز آف نالج پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، قلعے کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہیں۔ قلعے فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی مختلف ادوار میں کئی قلعے تعمیر کیے گئے، مثلا قلعہ روہتاس، رانی کوٹ کا قلعہ، قلعہ دراوڑ، اٹک قلعہ اور شاہی قلعہ وغیرہ۔ دوستو، شاہی قلعہ لاہور اپنے اندر قریباً 1000 سال کی تاریخ اور مغلیہ دور حکومت کی عظمت کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ قلعہ اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے آج بھی اپنے حسن و جمال اور تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ ہے۔ محلات، باغات، عجائب خانے، دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی ایک مکمل داستان اپنی آغوش میں لیے قریباً 50 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا صدیوں پرانا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ ناظرین، پچھلے 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے دریائے راوی کے کنارے آباد پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ تاریخی شہر لاہور آج بھی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے۔ لاہور شہر کو زینت بخشنے والا شاہی قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے میں بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو آباد تھے اور اس بات کا ثبوت قلعہ لاہور میں موجود ہندوؤں کا ایک مندر ہے۔ اس قلعہ کی تاریخ زمانے قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی ازسر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہیں، لہذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ دوستو، 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالیمار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ قلعہ لاہور کی تعمیر کے حوالے سے مختلف مبہم اور روایتی عقائد موجود ہیں، تاہم 1959 کی کھدائی کے دوران جو محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی، اس میں محمود غزنی کے دور کا سونے کا ایک سکہ ملا ہے جو زمین میں 7 سے 8 میٹر گہرائی میں موجود تھا، جبکہ 5 میٹر کے مزید کھدائی سے ملنے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنی کے لاہور فتح کرنے سے بھی پہلے موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس قلعے کی نشانیاں شہاب الدین غوری کے دور سے بھی ملتی ہیں۔ شاہی قلعے کے 13 دروازے ہیں۔ پہلے اکبری گیٹ کو آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں جب اورنگزیب عالمگیر برسر اقتدار آیا تو اس نے 1673 میں عالمگیری دروازہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعے کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ اس دروازے کو انتہائی اونچا اور نہایت وسیع و عریض بنایا گیا تھا، جو خاص شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہ کے طور پر بھی
استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، اس دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک چوکور ہال مشرقی جانب جبکہ اوپر والی منزلوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کروائی گئی تھیں۔ اس قلعے کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ ناظرین، 1566 سے لے کر 1761 تک یہ مغلوں کے پاس رہا، پھر 1757 سے 1759 تک مراٹھا اس پر قابض رہے۔ سکھوں نے اس پر 1761 سے لے کے 1849 تک حکومت کی اور پھر 1849 سے 1947 تک انگریز اس قلعے پر راج کرتے رہے اور ہر دور میں مختلف تعمیرات ہوئیں، مگر سب سے زیادہ حصہ مغلوں نے ڈالا۔ یہ قلعہ لگ بھگ 50 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد جب سکھ آئے تو انہوں نے بھی اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا، کچھ چیزوں کو برباد کیا مگر کچھ نئی چیزیں بھی بنائیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شیش محل کے باہر ایک آرٹ دری بنوائی تھی اور اسے دربار کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس قلعے میں موجود یادگاروں کو بیان کرنے کے لیے ایک ویڈیو ناکافی ہے، کیونکہ یہ قلعہ وہ واحد قلعہ ہے جو ابھی تک آباد ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر یادگاروں میں دولت خانہ، دیوان خاص و عام، جھروکا، اکبری گیٹ، کالا برج اور پائن باغ بھی ہے جس میں نور جہاں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ جہانگیر کی چہیتی ملکہ ہندوستان جس کا مقبرہ آج سنسان اور تاریخ پڑا ہے، اس کے علاوہ مکتب خانہ، دیوار مصوری، خوابگاہ جہانگیری، 9 لکھا، حضوری باغ اور 12 دری شامل ہیں۔ شاہی قلعے کی ایک سعادت یہ بھی ہے کہ شہر مشرق علامہ اقبال کو بادشاہ مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ناظرین، عالمگیری دروازے کی دوسری طرف شاہ برج موجود ہے جو قلعہ کا دوسرا دروازہ ہے۔ شاہی قلعہ کے سامنے بادشاہ مسجد موجود ہے جو آج بھی دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن جب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو یہ چھوٹی ہو گئی۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد تھی، یعنی فیصل مسجد کے بعد یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد تھی، لیکن اب یہ اعزاز بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد کو حاصل ہے جو پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ ناظرین، اکبری دروازے کے آگے ٹکسالی گیٹ اور مستی دروازہ کا علاقہ موجود ہے۔ اس کے آگے شاہی گزرگاہ شروع ہوتی ہے جسے رائل ٹرائل کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اس راستے سے اپنے لاؤ لشکر سمیت دہلی سے آیا کرتے تھے۔ شاہ برج دروازہ آگے جا کے 2 راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک راستہ گھوڑوں کے لیے اور پیدل چلنے والوں کے لیے، جبکہ دوسرے راستے میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ یہ سیڑھیاں اس انداز سے بنی ہوئی ہیں کہ ہاتھی آسانی سے اوپر جا سکیں۔ ناظرین، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو مغل جاہ و جلال ہمارا استقبال کرتا ہے۔ شاہ برج کے ساتھ دیوار مصوری بھی موجود ہے جسے شاہ جہاں کے والد نور الدین محمد جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بڑی دیوار مصوری میں سے ایک ہے۔ اس دیوار پر بہت سے خوبصورت مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ دیوار اس بات کا ثبوت ہے کہ مغل شہنشاہ صرف جاہ و جلال کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ وہ حسن و خوبصورتی کے بھی دلدادہ تھے۔ دوستو، اس قلعے میں آپ تاریخ کو تو تسخیر کریں گے ہی، مگر یہاں پر کھانے پینے کی سہولیات بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ صبح 9 بجے کھول دیا جاتا ہے اور شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ شاہی قلعے میں موتی مسجد بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں نہیں ہوتی۔ یہاں پر لوگ منتیں مانتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو جنات اور غیر مرئی طاقتیں ہوتی ہیں وہ یہاں جماعت نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ان 3 نمازوں کا وقت ان کی عبادات کا وقت ہوتا ہے۔ شاہی قلعے کے نیچے بہت بڑی سرنگیں دریافت ہوئی ہیں جن کے راستے اب بند کر دیے گئے ہیں۔ پورے قلعے کے نیچے ان سرنگوں کا جال بچھایا گیا ہے جن کے ذریعے قلعے پر حملے کی صورت میں وہاں کے بادشاہ فرار ہوتے تھے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ قلعہ اتنا عالیشان اور بڑا ہے کہ اسے ایک ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر پھر بھی اس قلعے کی زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کو بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا مقصد پاکستان کی عظمت اور اس کے عالیشان ماضی اور اس میں تعمیر کردہ تاریخی اور ثقافتی ورثے کو ایکسپوز کرنا ہے تاکہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔